السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا آج تیسرا پروگرام ہے، اور آج جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ بقرہ کی 172ویں آیت کریمہ یعنی 172۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کیا بیان ہوا؟ اے ایمان والو، ستھری چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور ہم ایمان والے ہیں کیوں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو معبود برحق مانتے، تبھی تو ایمان والے ہیں، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے اور پاکیزہ چیزیں ہی کھانی چاہیے۔ دیکھیں، آپ غور کریں، ابھی تک 2 آیتوں پر گفتگو ہو چکی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 153 پر گفتگو ہوئی۔ پہلی آیت کریمہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بتائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ بتایا گیا، جو ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ ضروری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ تھی 153 نمبر کی، اس میں اعمال کا ذکر آیا۔ پروردگار نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز کا خاص طور پر ذکر ہوا، جبکہ صبر میں ساری عبادتیں آ گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا دیا گیا اور اعمال کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب ہمیں حلال و حرام کی تعلیم دی جا رہی ہے اس آیت کریمہ کے اندر، یعنی آیت نمبر 172 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں پروردگار ہمیں حلال و حرام کی تعلیم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی اس نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، کوئی بھی بندہ اس کی نعمتوں سے خالی نہیں۔ اگر کوئی لنگڑا بوڑھا معذور بھی ہے تب بھی اس کے علاوہ جو ایک نعمت ہے نا، اگر کوئی لنگڑا ہے تو پاؤں نہیں، تو کیا دوسری نعمتیں نہیں ہیں اس کے پاس؟ تو ہر بندے کو، چاہے وہ معذور ہو چاہے وہ تکلیف میں ہو، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پروردگار نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں راضی رہنا چاہیے۔ کسی کو قناعت کہا جاتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. بات تو ایمان والوں کی چل رہی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو سب سے بڑا احسان تو اس کا یہی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. اگر کوئی دوسری نعمت نہ ہوتی نا تب بھی ہمیں اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوگا, جبکہ اس کے علاوہ اتنی ساری نعمتیں ہیں. تو حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا جاتا. اب حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو خود بھی حلال ہو اور جس کو حاصل کیا گیا ہو حلال طریقے سے. خود اگر کوئی چیز فی نفسی حرام ہے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے, جیسے کہ سور ہے, خنزیر حرام ہے نا, ایک مثال دینا, اور بھی چیزیں ہیں جو حرام ہیں, تو وہ فی نفس ہی حرام ہے, یعنی خود ہی حرام ہے, ہم اس کو نہیں کھا سکتے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفس ہی تو حرام ہوتی لیکن اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہوتا ہے, جیسے کہ سیب, ایپل, فی نفس ہی حرام ہے نا, حلال رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی پاکیزہ چیز ہے. لیکن اگر اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو, جیسے کسی کا ایپل چھین لیا آپ نے یا چوری کر کے کھا رہے ہیں, تو اگرچہ فی نفسی وہ حلال ہے, آپ کے لیے حرام ہو گیا کیونکہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ حرام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ تو وہ چیز فی نفسی ہی بھی حلال ہونی چاہیے اور حلال طریقے سے حاصل بھی ہونی چاہیے, اس کو حلال کہا جائے گا. ایسی چیزوں کے کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مطلب یہ بات کہ پاکیزہ رزق کمانا بھی ہے اور اپنے ماتحتوں کو پاکیزہ اور حلال رزق کھلانا بھی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے. حلال رزق کھانے کی بڑی برکتیں ہیں. حلال روزی دنیا میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں اور آخرت میں تو فائدے ہیں ہی. اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا, یہ اللہ کا حکم ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی روزی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. حضرت اسحاق ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حدیث شریف, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں جو بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے. حضور میرے لیے دعا فرما دیں, کا کوئی طریقہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے, جس کی بنیاد پر میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. اب کون مسلمان ایسا ہوگا جو مستجاب الدعوات نہیں بننا چاہتا؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو. تو یہ نسخہ حدیث پاک کے اندر بیان ہوا ہے. اگر ہم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو, تو ہمیں اس نسخے کو اپنانا چاہیے, اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, تو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی غذا کو پاک کر لو, مستجاب الدعوات بن جاؤ. اپنی غذا, اپنی خوراک, اپنے کھانے پینے کو پاک کر لو, یعنی حلال کھاؤ, حلال پیو اور حرام سے بچتے رہو, تو خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ. ہم دیکھتے ہیں نا بزرگوں کی دعا میں اثر ہوتا ہے. آج کل بھی بہت سارے ایسے پیرانے نظام موجود ہیں, جامع شرائط پیرانے نظام موجود. یہاں قاضی قریب کی بات کریں تو حضور مفسر قرآن تھے اور حضور اشرف الفقہاء, وہ جو دعا کرتے تھے دعائیں قبول ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ ان کا کھانا بھی حلال, ان کا پینا بھی حلال, وہ کبھی بھی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے بھی نہیں تھے. یہ اسی کی برکت تھی کہ وہ جو بھی دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں, تو ہمیں حرام سے بچنا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جو آدمی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس حرام لقمے کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا. 40 دن تک کوئی بھی عبادت قبول نہیں, کوئی بھی نیک عمل اس کا قبول نہیں, نمازیں قبول نہیں, تو دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بندے کا گوشت حرام کے ذریعے سے پلا بڑا ہو, اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ بہتر ہے. یعنی حرام لقمہ کھایا, خون بنا, پھر خون کے ذریعے سے گوشت بن گیا, اب وہ گوشت جہنم کی آگ میں جائے گا. سوچیے, کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارا جسم کا ایک حصہ بھی جہنم میں جائے؟ نہیں چاہیں گے نا, تو ہمیں حرام سے بچنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال مال کمایا خود اس میں سے کھایا اور پہنا، یعنی اسی کے ذریعے سے لباس خرید کر لباس تیار کر کے پہنا، یا اس نے حلال کما کر دوسروں کو کھلایا، مخلوق کو کھلایا، جیسے اپنے اہل و عیال کو کھلایا، اپنے رشتہ داروں کو کھلایا، ضرورت مندوں کو کھلایا اور ان کو لباس پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی کا سبب ہے، یعنی پھر اس کی روزی میں بھی برکت، اس کی ہر چیز میں برکت ہو جائے گی اور یہ اس کو پاک کرنے والا ہو جائے گا یہ عمل، یعنی اس کے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، ہری بھری ہے دنیا، بڑی رنگین ہے، یہ رنگینیوں میں ہمیں مبتلا کر دینا چاہتی ہے، ہمیں غافل کر دینا چاہتی ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حلال طریقے پر مال کمایا اور اس کو وہاں پر خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اسے اس کا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن اس کا الٹا اگر ہو گیا تو حضور فرماتے کہ جس نے حرام طریقے پر مال کمایا اور اس کو ناحق جگہ پر خرچ کیا، یعنی گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت و حقارت کے گھر میں یعنی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مال میں خیانت کرنے والے ہیں نا، ایسے کئی لوگ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا مال کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، صدقہ جو دیا جاتا ہے، یا وقف کا جو مال ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ ان سب مالوں میں جو خیانت کرتا ہے نا، اس میں جو ڈنڈی مارتا ہے، میدان محشر میں قیامت میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سوچنے جیسی بات۔ ایک آخری حدیث پاک بیان کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا سب کچھ پاک رکھا ہوگا نا، آپ کا کھانا بھی پاک، آپ کا پینا بھی پاک، آپ کا لباس بھی پاک ہے، آپ کی ساری چیزیں، آپ کی خوراک، آپ کی غذا سب پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ناپاک کو پسند نہیں فرماتا۔ اور حرام کمائی ناپاک ہوتی، حرام کمائی ناپاک ہوتی۔ اگر ہمارے جسم کے اندر حرام لقمہ چلا گیا تو اب ہم کیسے اللہ کے محبوب بن پائیں گے؟ اللہ ناپاک کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور یہی چیز، اسی کا حکم پروردگار اس آیت کریمہ میں جو ہمارا موضوع سخن ہے ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ پروردگار فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری اور پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو پراگندہ بال ہے، یعنی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم پر، بدن پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، یطیل السفر، بہت لمبا سفر کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یعنی اللہ کی راہ میں اتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے اور اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے اور اتنا لمبا سفر بھی کرتا ہے، اتنا لمبا سفر، مثال کے طور پر یہاں سے کوئی سفر کر کے خانہ کعبہ چلا گیا اور اس کے بال بھی سفر کرنے کی وجہ سے بکھر گئے ہیں اور جسم پر بھی گرد و غبار لگ گئی ہے اور کپڑوں پر بھی گرد و غبار، اب وہ وہیں پر خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے یا رب میری یہ دعا قبول فرما، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی مشقت برداشت کرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کے جسم کو جو غذا ملی ہے وہ غذا بھی حرام ملی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اگرچہ وہ خانہ کعبہ ہی میں کیوں نہ پہنچ جائے، اگر حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کا لباس پہنتا ہے، حرام غذا سے اس کا جسم پلا بڑا ہے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہونے والی، چاہے پھر وہ مسجد حرام میں پہنچ جائے یا مسجد نبوی میں پہنچ جائے یا مسجد اقصی میں پہنچ جائے، اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی۔
تو حرام سے بچنا ہمارے لیے لازم اور ضروری بلکہ فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور دیکھیں روزی کی بات چل رہی ہے نا، روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں نا، زمین میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ مختار ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، جس سے جو چاہے جو چیز چاہے روک لے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ لیکن یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری اپنے فضل و کرم پر لے لی ہے، اور سارے جانداروں کو رزق پہنچاتا ہے، روزی پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا؟ پروردگار، آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مرتا ہے، بہت کم سنا ہوگا، وہ بھی اس کی آزمائش ہوتی۔ کبھی کوئی بھوک کی وجہ سے مرتا بھی ہے نا تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس کا امتحان ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہوتا ہے، اور جس طرح موت کے دوسرے ذریعے ہوتے ہیں اس کے لیے اسی چیز کو ذریعہ بنا دیا گیا ہوتا ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے مرے گا۔ کوئی گولی کی وجہ سے مرنے والا ہے، تو کوئی تلوار سے مرنے والا ہے، تو کوئی بیماری میں مرنے والا ہے، کوئی کینسر سے مرنے والا ہے، سب کے اسباب ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے وہی چیز سبب ہو جاتی ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پروردگار نے اس کو روزی نہیں پہنچائی، اس کی روزی وہیں تک تھی، ہے نا۔ ہماری بھی جب تک زندگی ہے، جب تک ہماری عمر کی مدت باقی، ہمیں روزی مل رہی، ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو اب مرنے کے بعد تو رزق کا سلسلہ بند ہو جائے گا نا، یہ دنیاوی رزق ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے ہر جاندار کو رزق پہنچانا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ اور اسباب مہیا کرنے چاہیے۔ یعنی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم پر ہمیں رزق پہنچانا اس کا ذمہ لے لیا ہے، تو اب ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، بازار میں جانے کی کیا ضرورت، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کمانے، کاروبار، تجارت کرنے کی کیا حاجت؟ اب کوئی ایسا بیٹھ جائے، بے وقوف ہے کہ نہیں وہ؟ تو روزی حاصل کرنے کا حکم بھی پروردگار نہیں دیا۔ آیت کریمہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، یہ حکم بھی پروردگار نہیں دیا۔ یعنی روزی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کا سبب اور ذریعہ وہ بھی تو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا نا، اس کا بھی ہمیں انتظام کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عالم اسباب ہے، یہ جو دنیا ہے نا، یہ عالم اسباب ہے، اس میں پروردگار نے ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دیا، ایک چیز کو دوسری چیز کا ذریعہ بنا دیا ہے، سبب بنا دیا۔ تو وہ سبب ہم اختیار کریں گے تبھی ہمیں وہ چیز ملے گی، ہے نا۔ جیسے ہم دنیا میں آئے تو ماں باپ کو سبب بنا دیا، ماں باپ کو ذریعہ بنا دیا۔ اب یہ نظام قدرت بنا ہوا ہے، صرف حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑ دیں، جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں ماں باپ کے ذریعے ہی سے تو آتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بھی ہم کو پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس نے خود ہی قانون بنا دیا، یہ اس کی مصلحت ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے ہی بچے کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو یہ اسی طرح یہاں پر بھی روزی دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں مشقت کرنی پڑے گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، سفر بھی کرنا پڑے گا، بازار میں جانا بھی پڑے گا، تجارت بھی کرنی پڑے گی، کاروبار بھی یا ملازمت بھی۔ روزی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنا پڑے گا، تب ہمیں روزی ملے گی۔ حضرت ابراہیم ابن، بہت پیارا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شفیق بلخی، یہ دو بزرگ ہم عصر ہم زمانہ بزرگ ہیں، اور دونوں کے درمیان بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، دوستانہ تعلقات۔ تو ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ تجارت کے لیے سفر پہ جا رہے تھے، اور بہت لمبا سفر تھا کہ کئی مہینوں کے بعد واپس آنے والے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ لاؤ پہلے میرے دوست سے ملاقات کر لیتا ہوں، ہوتا ہے نا ایسا، لمبے سفر پر جانے سے پہلے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے پہنچے کہ میں تجارت کا سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور بہت لمبا سفر ہے، کئی مہینوں کے بعد واپسی ہوگی، تو میں نے سوچا آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ ملاقات ہو گئی، پھر وہ روانہ ہو گئے سفر پر۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، کچھ چند دنوں کے بعد کی بات ہے، وہ جو ملاقات ہوئی اس کے چند دنوں کے بعد کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں حضرت شفیق بلخی وہیں موجود ہے۔
کتنے دنوں کا سفر؟ کئی مہینوں کا سفر تھا اور چند دنوں میں ہی واپس آ گئے. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ شفیق بلخی تو تجارت کے سفر پر گئے تھے اور کئی مہینوں کے بعد واپس آنے والے تھے، یہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو یہی سوال انہوں نے حضرت شفیق بلخی سے پوچھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تو صحیح، تجارت کے سفر پر میں نکلا اور تھوڑا بہت سفر طے کرنے کے بعد ایک جگہ، ایک ویران جگہ تھی جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، میں نے وہاں پر پڑاؤ کیا، یہ تھوڑی دیر یہاں آرام کر لیتا ہوں پھر آگے بڑھوں گا. میں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا اور اسی منظر کو دیکھ کر میں واپس آ گیا ہوں. تو کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا؟ ایسا تو کیا دیکھ لیا تھا کہ تجارت چھوڑ کر واپس آ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ایک معذور چڑیا پڑی ہوئی ہے جس کے اندر اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اپاہج ہے، نہیں اڑ سکتی، اڑنے کی طاقت نہیں ہے. اب میں سوچ رہا ہوں مجھے اس پر رحم بھی آ رہا ہے، مجھے اس پر ترس بھی آ رہا ہے کہ یار یہ اڑ نہیں پاتی تو کھانے پینے کا اس کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا؟ رزق کی بات چل رہی ہے، روزی کی بات چل رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی اور اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. میں اسی سوچ میں تھا کہ ایک دوسری صحیح سلامت چڑیا آئی، دوسری چڑیا آئی اور اس کے منہ میں کھانے کی کوئی چیز تھی، کوئی دانا تھا، اور اس چڑیا نے آنے کے بعد اس اپاہج اور معذور چڑیا کے سامنے وہ دانا ڈال دیا. اب وہ معذور چڑیا نے فوراً وہ دانا اٹھا لیا اور کھا لیا. تو وہ بولتے ہیں سبحان اللہ، یہ پروردگار کی قدرت ہے کہ وہ چڑیا معذور ہے، وہ اڑ نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق پہنچانے کا یہ ذریعہ بنا دیا، رزق پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا کہ ایک صحیح سالم چڑیا اس کے لیے دانا لے کر آ رہی. جیسے کہ جب پرندوں کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ جو اڑنے کے قابل نہیں، تو ان کے ماں باپ اس کو کھانا پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے؟ بچوں کو وہ چونچ میں بھر کے لاتے ہیں دانا اور بچوں کو کھلاتے ہیں، فیڈنگ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی اس صحیح سالم اڑنے والی چڑیا نے دانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور اپاہج چڑیا نے، معذور چڑیا نے اس کو کھا لیا. حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ پروردگار، وہ پروردگار جو اس معذور چڑیا کو رزق پہنچانے پر قادر ہے، وہ مجھے بھی بغیر محنت و مشقت اور بغیر کسی تجارت اور کاروبار کے رزق پہنچانے پر قادر ہے. تو مجھے تجارت کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، اتنا لمبا سفر اور سفر کی مشقت برداشت کرنے کی کیا حاجت. تو میں وہیں سے واپس آ گیا. کیا کہتے ہیں؟ میں وہیں سے واپس آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم پر لیا ہے کہ مجھے روزی پہنچائے گا، تو میری روزی مجھے ملنے والی ہے، تو میں آ کر یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نا، بہت پیاری نصیحت فرمائی، بہت پیاری نصیحت فرمائی. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے شفیق، تو نے معذور چڑیا کی طرح بننا تو پسند کیا، سمجھے، معذور اور اپاہج چڑیا کی طرح بننا پسند کیا، لیکن کھلانے والی چڑیا بننا پسند کیوں نہیں کی؟ جو کھلا رہی ہے، جو خود محنت کر کے لا رہی ہے، خود بھی کھا رہی، دوسرے کو بھی کھلا رہی ہے، وہ چڑیا بننا کیوں پسند نہیں کیا؟ تو حضرت شفیق بلخی فوراً حضرت ابراہیم ابن ادہم کا ہاتھ چوم لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مجھے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کرنی چاہیے اور خود بھی کھانا چاہیے، دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے. یہ نظام قدرت ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ فطرت ہے. تو یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ گھر پہ بیٹھ نہیں جانا ہے، بیٹھے رہیں گے نہیں ملنے والا ہے، محنت کرنی پڑے گی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے. انسان کی کوشش اور محنت کے مطابق اس کو دیا جاتا ہے، روزی ملتی ہے. بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا. صرف چند ہی لوگ ہوتے ہیں گنتی کے جن کو بیٹھے بیٹھے، جیسے جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا یا جو جہاد میں مشغول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرماتا ہے. اب وہ دین کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں اور خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، پروردگار غیب سے ان کے لیے انتظام فرماتا ہے. دین کا کام اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کی مدد میں لگ جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کا ضامن ہو جاتا ہے. یعنی جو دین کا کام کرنے لگ جاتا ہے، پھر پروردگار اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. پھر آگے آپ آیت کریمہ کے اندر دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی ہمیں ہر حال میں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر مصیبت بھی آ جائے نا تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبت بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ بیماریاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو مصیبت بھی آ جائے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امام اعظم
ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی جو ہمارے امام ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے ہیں سب بچوں کو، طالب علموں کو، اسٹوڈنٹ کو سبق پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اسی درمیان آپ کا ایک خادم آیا اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ حضرت وہ جس جہاز میں آپ کا تجارتی سامان آ رہا تھا نا، وہ جہاز ڈوب گیا اور سارا سامان بھی ہلاک ہو گیا۔ اب سوچئے ہمارے آپ کو ایسی کوئی خبر ملے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہ پڑھنا وہ جاری رکھیں گے، ہم پڑھنا پڑھانا جاری؟ ارے واویلا کرنا شروع، یہ کیا ہو گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا کیفیت؟ جب یہ خبر ملی تو امام اعظم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور پھر آگے پڑھانا شروع کر دیا۔ کوئی تبدیلی نہیں، مسکرایا، الحمدللہ کہا اور آگے پڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ خادم پھر سے آیا اور آنے کے بعد خبر دیتا ہے کہ حضرت وہ پہلی والی خبر جھوٹی تھی، آپ کا جہاز ڈوبا نہیں ہے۔ اس مرتبہ بھی امام کہتے ہیں الحمدللہ۔ پہلی مرتبہ بھی جب خبر سنی تو الحمدللہ کہا تھا، اب بھی الحمدللہ کہے، مسکرائے اور پھر پڑھانا شروع کر دیا، پھر پڑھانا کنٹینیو کر دیا۔ تو ایک شاگرد سے رہا نہیں گیا، وہ شاگرد نے پوچھ لیا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے بری خبر سنی تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بعد میں اچھی خبر سنی تب بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرا جہاز ڈوبا تھا وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اور جہاز بچ گیا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، تو میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر حالت میں۔ تو یہ ہمارے اماموں کا طریقہ، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، ہر حالت میں ہمیں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے، کہ جس حالت میں پروردگار نے ہمیں رکھا ہے نا، اسی حالت میں ہمیں راضی رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہے غنیمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو، اگر ہم 20,000 کما رہے ہیں نا تو ہمیں 5,000 کمانے والے کو دیکھنا چاہیے، 15 کمانے والے کو، 10 کمانے والے کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس سے زیادہ کما رہا ہوں، اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ اگر آپ اوپر والے کو دیکھیں گے نا 50 کمانے والے کو، تو ناشکری والی کیفیت پیدا ہوگی، یار یہ اتنا کماتا ہے مجھے اتنا نہیں ملتا ہے، اللہ مجھے اتنا نہیں دے رہا ہے، تو یہ ناشکری والی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے نا تو ہمیں نمازی کو دیکھنا چاہیے، یہ نماز پڑھتا ہے تو مجھے بھی پڑھنی چاہیے، ہے نا۔ اگر وہ کوئی دوسرا شخص ہے جو نیکی والے کام کر رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے تو ہمیں اسے دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ دینی معاملات میں ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ ایک آخری واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کر دوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گاؤں میں، ایک شہر میں تشریف لے گئے، تو کیا ہوا، اور شہر میں جیسے ہی داخل ہوئے آپ کی چپل ٹوٹ گئی۔ اب آپ کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ دوسری چپل خرید لیں، تو دل ہی دل میں سوچنے لگ گئے کہ اتنے فضل و کمال کا، یہ اتنے بڑے مرتبے کا کیا مطلب جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دوسری چپل نہیں دے رہا۔ یہ دل میں خیال آیا کہ چپل خریدنے کے پیسے نہیں تو فضل و کمال کا کیا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر چپل کے ہی میں مسجد میں پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، پاؤں ہی نہیں تھے۔ حضرت شیخ سعدی کہتے کہ فوراً میں سجدے میں گر گیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگرچہ میرے پاس چپل نہیں ہے، پاؤں تو سلامت ہے نا، چپل تو کبھی بھی خریدی جا سکتی ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، وہ چپل کہاں پہنے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ بزرگوں کی زندگی میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے اور سبق حاصل بھی کرنا چاہیے۔ یہی پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری پاکیزہ دی ہوئی پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ایک دوسرے مقام پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں نا ان کو کھاؤ، ان میں سے کھاؤ، اور شیطان کے طریقوں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں حرام کی طرف لے کر جائے گا، وہ تمہیں گناہ کی طرف لے کر جائے گا، وہ تمہیں ناجائز کی طرف لے کر جائے گا، تو اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ شریعت میں جن چیزوں کو حلال فرمایا گیا اس کی معلومات حاصل کر کے حلال روزی کھائیں بھی، اپنے ماتحتوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلائیں
بھی اسی میں برکت ہے، حرام میں ہرگز برکت نہیں ہوتی، بلکہ حرام لقمے کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور ایک آخری بات عرض کر دوں، ذبیحہ جو ہوتا ہے نا، ذبیحہ، اس میں ہمارے یہاں پر بہت زیادہ بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ کسی کے بھی یہاں گئے، کسی کا بھی ذبح کیا ہوا گوشت کھا لیا، جبکہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان نے ذبح کیا ہونا وہی جانور ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، یعنی وہ جانور فی نفسی حلال بھی ہونا چاہیے اور سنی صحیح العقیدہ کا ذبح کیا ہوا ہونا چاہیے، تب ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کھاؤ، اور نام لینے والا بھی کون ہو؟ مسلمان ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ۔ اب کسی کے بھی یہاں بد مذہبوں کے یہاں بھی چلے جا رہے ہیں، ان کے ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، اور دھڑلے سے کھا رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ اگر وہ عقیدے کا کافر، ذبح کرنے والا بھی عقیدے کا کافر ہے، وہ حلال ہی نہیں ہوا جانور، آپ کے لیے کھانا ہی حلال نہیں، وہ حرام لقمہ جا رہا ہے آپ کے پیٹ میں۔ اگرچہ ہم سارے ریسٹورنٹ والوں کو، ساری ہوٹل والوں کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اپنے آپ کو جماعتی تو کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو وہاں بھی، پھر تو ایسے کہ وہاں کیوں جانا ہمیں؟ کیا سنیوں کے ریسٹورنٹ نہیں ہیں؟ کیا سنیوں کی ہوٹل نہیں ہیں؟ تو وہاں جائیں نا، اس سے کیا ہوگا؟ سنی کو فائدہ بھی پہنچے گا، حلال ذبیحہ بھی مل جائے گا، اور سنی ہمارا ترقی کرے گا۔ جبکہ آپ وہاں بھی کہ وہاں جائیں گے تو اس کو فائدہ ملے گا، آپ کسی جماعتی کے یہاں جائیں گے، آپ کے پیسے اس کے پاس جائیں گے اور وہ ترقی کرے گا، پھر وہ اپنے پیسے میں سے کچھ پیسے نکال کر اپنے مدرسے میں دے گا۔ اب اس کے مدرسے سے بد مذہبیت پھیلائی جا رہی ہے، اب اس میں آپ کا حصہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہ جانتے ہوئے بھی انجانے میں، آپ کی نیت نہیں ہے لیکن آپ کا پیسہ لگا کہ نہیں وہاں پر؟ تو کیوں ایسا کرنا ہے؟ تو اس معاملے میں، ذبیحے والے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمائی کمانے اور کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔